ایسا 5واں آسمان اور ایسا 6واں آسمان اور ایسا 7واں آسمان. 7 آسمان. آخری آسمان پر اللہ کا عرش کیا ہے؟ عرش ہے. اور عرش پر اللہ کی کرسی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی عرش آسمان پر ہے اور اس کی گرفت اور پکڑ زمین کے ذرے ذرے پر ہے. اللہ سے کسی کی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. نیچے کی گہرائی میں 7 پرت میں زمینوں کا سلسلہ بنایا. نیچے کی تحت الثری میں اگر کوئی ایک چھوٹی کالی چیٹی بھی چل رہی ہے اللہ اس کے چلنے کی آواز سنتے ہیں. اللہ اس کے دل میں جو خیال آ رہا ہے اس خیال کو بھی جانتے ہیں. سمیع علیم بصیر خبیر. اللہ وہ صفات سے بھرے ہوئے ہیں, اس سے کسی کی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. بھائی سمجھ میں ہی نہیں؟ تو اللہ کی قدرت کو سوچا کرو اور اللہ کی قدرت کو بولا کرو. ہم بولتے ہی نہیں. اللہ نے ہم فرمائے غیبت بولتے ہیں, لایانی بولتے ہیں, اور کیا کیا باتیں بولتے ہیں. اپنے گھر بھیتر کی باتیں بولتے ہیں, اور جو ہے کاروبار کی باتیں بولتے ہیں, اور جو ہے اب کا یہ گروپ چل رہے ہیں بچوں کے ساتھ, یہ بڑے بڑے موبائل, ان میں جو ہے کیا کیا خرافات بولتے ہیں اور سنتے ہیں. اس سے ایمان خراب ہوتا ہے. لایانی باتیں کرنے سے ایمان پر زد پڑتی ہے, ایمان پر گرد چھاتی ہے, ایمان سیاہ ہو جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم. ہم انسانوں کے دلوں پر کالا سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں جب وہ ایک گناہ کرتا ہے. ایک گناہ کرے گا ایک سیاہ نقطہ, 2 گناہ کرے گا 2 سیاہ نقطہ, بس وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کا دل سیاہ کر دیا جاتا ہے. میرے بھائی ساتھیوں, دل کو منور کرنے کے لیے اللہ نے اپنی یاد کو رکھا ہے, اپنے ذکر کو رکھا ہے, اپنی جو ہے تعریف کو رکھا ہے. جب ہم اللہ کی تعریف بیان کریں گے, اللہ کا ذکر خیر کریں گے, اللہ کی قدرت کو بولیں گے, تو اللہ کی قدرت کا یقین دلوں میں آئے گا. جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو, اپنے صحابہ کو اللہ کی قدرت بولنا سکھایا, دوسری فضول باتوں سے بچایا اور اللہ کی قدرت کو بولنا بتایا. اتنا بولا اللہ کی قدرت کو کہ اللہ کی ذات کا یقین دلوں میں اتر چکا, اور پھر اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ ہو گئی. جتنا ہم اللہ کی قدرت کو بولیں گے اللہ کی اتنی غیبی مدد میرا آپ کے ساتھ ہوگی. یہ ایمان کے بنانے کی محنت ہے. انفرادی طور سے ملاقات کریں, ایک دوسرے سے سلام کریں, ایک دوسرے کی خیریت پوچھیں, ایک دوسرے کی دکھ سکھی پوچھیں, خیریت سے کیا حال ہے, کیا کر رہے ہو. اور جب بھی ملاقات ہو تو سلام کریں. افشوا السلام والسلام. سلام کو پھیلاؤ, سلامتی میں رہو. سلام کا رواج بھی بہت کم ہے ہمارے, وہی ہے نا اسی بات. گھر میں جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو, باہر دوستوں سے ملو تو سلام کر کے ملو, ملاقات کرو. جب بھی گھر میں 1 بار جاؤ, 2 بار جاؤ, 6 بار جاؤ, 10 بار جاؤ, جب بھی جاؤ السلام علیکم. اس میں فائدہ بتائیں. اللہ کو یہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے. اللہ کو 3 قسم کے آدمی بڑے اچھے لگتے ہیں, جس میں 3 خوبی ہو اللہ کو بہت ہی محبوب ہے, بہت ہی اچھا لگتا ہے. 3 بندے ہیں اس خوبیوں کے مالک. 3 خوبی جس انسان میں ہوگی اللہ کو بہت محبوب بندے ہوں گے. نمبر 1, جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے اللہ اسے بہت خوش ہوتا ہے. نمبر 2, جو مسجدوں میں نماز پڑھتا ہے. گھر میں نماز نہ پڑھے, جنگلوں میں, مسجد میں جا کے نماز. جو مسجد میں نماز پڑھتا ہے, جو گھر میں جا کے سلام کرتا ہے. تیسرا, جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اسے بے انتہا خوش ہوتے ہیں. جب یہ زندہ رہیں گے اللہ ان کو روزی کا انتظام فرمائیں گے. جب یہ کسی کام اور ضرورت سے جائیں گے بازار یا کسی اور تقاضے پر اللہ ان کے پیچھے فرشتے بھیج دیں گے, جاؤ ان کی مدد کرو. ہاں, جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جنت کے اونچے درجے دیں گے. کیا خوبیاں ہیں اللہ کے دینے اور عطا کرنے کے, کیا بہانے ہیں. تو یہ خوبی تو ہم اپنا سکتے ہیں. نہیں بتاؤ بھائی, ماشاءاللہ مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہی ہو اور جو ہے سلام کر کے داخل ہونے کی عادت ڈال لو. 1-2 صفات. اور تیسرے اللہ کے راستے میں جانے کو آپ ہر وقت تیار ہے. تو جب بھی تقاضا آ جائے جماعت والے کے, چاہے 3 دن کے لیے جائے, چاہے کوئی جو ہے 3 چلے کے لیے جائے, اللہ تو اس سے بھی راضی ہوتے ہیں جو 1 صبح یا 1 شام بھی لگا دے. لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. جو اللہ کے راستے میں 1 صبح لگا دے یا 1 شام لگا دے, دنیا وما فیہا سے کہیں زیادہ بہتر ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے تھے اس حدیث کی. دنیا و معافیہ سے کیا بہتر ہے 1 صبح 1 شام اللہ کے راستے کی. یوں فرمایا کہ دنیا کی قیمت مچھر کے برابر بھی نہیں, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اللہ کے نزدیک. پھر یہاں فرمایا جاتا ہے, یہاں فرمایا دنیا اور دنیا سے
کہ اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. جب قیمت تو اس کے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تو پھر کیا بہتر ہوا. پھر یوں فرمایا دنیا میں جتنے بھی مدرسے چل رہے ہیں، جتنے بھی آدمی قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی آدمی نوافل پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی آدمی ذکر تلاوت کر رہے ہیں، جتنے بھی آدمی کار خیر کے کام میں حصہ لے رہے ہیں، ان سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگا ہے. ہاں یہ ہے اس کی تشریح. دنیا و مافیہ سے زیادہ ہم اس کام کو سمجھ نہیں رہے. بہت اونچا کام ہے، بہت اونچا کام ہے. جہاں تک اللہ قدر کرتے ہیں اس آدمی کی جو کھڑا ہو کر اپنا ارادہ بھی ظاہر کر دے گا، اللہ اسے بھی بخش دیں گے. اتنی دیر اللہ کے راستے میں کھڑا ہو گیا کہ میں اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار ہوں. جتنی دیر ایک پشو کا تھن دباتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تھن دبا کر اس کو چھوڑ دیں، کتنی دیر لگی؟ صرف تھن دبا کر چھوڑنے میں کتنی دیر؟ چند ساتھ گنا گیا اس کو. چند ساتھ جو آدمی اللہ کے راستے کی محنت کے لیے کھڑا بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دے گا. جو آدمی لیلۃ القدر کی رات میں اور حجر اسود پتھر کے سامنے اور خانے کعبے کے اندر رات میں عبادت کر رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ اس کو اجر دیں گے جو اللہ کے راستے میں ایک ساتھ چل دیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی ذات کتنی عطا کرنے والی ہے. اللہ بہت بڑا ہے. یہ اللہ اکبر کا جو جملہ کہنا نا، اس پر بھی اجر مل جائے گا ماشاءاللہ. تو میرے بھائی دو ساتھیوں، ہم سب داعی بنے. ہمارے نبی نے ہم کو داعی بنایا ہے اور اللہ پاک نے بھی ہم پر حکم لازم فرمایا ہے کہ تم بہترین امت میں سے ہو. تمہیں لوگوں کی مدد رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے. تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت میں سے ہو. تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے منع کرو. یہ ہمارا آپ سب کا زندگی کا مقصد ہے. باقی جو ضرورتیں ہماری آپ کی اللہ نے لگائی، ہم فرشتے نہیں ہیں. فرشتوں کی تو شان اونچی ہے، وہ نہ کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ ان کے تقاضا ہوتا ہے بشری. لیکن ہم سب کو اللہ نے ان ساری ضرورتوں کو جوڑ دیا ہے. اور پھر بھی اللہ پاک نے کہا تم سے کوئی گناہ ہو جائے گا، خطا ہو جائے گی، نافرمانی ہو جائے گی، تم توبہ کر لو گے میں تمہیں معاف کر دوں. ایسا معاف کرنے والا. پھر توبہ کر لی، پھر گناہ بن گیا، پھر گناہ بن گیا، پھر بھی توبہ کر لے گا تب بھی معاف کر دوں. پھر گناہ بن گیا، پھر توبہ کر لی، پھر بھی معاف. یہاں تک کہ 70 مرتبہ ہم سے خطا گناہ نافرمانی ہو جائے، اللہ سے صدق دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیں گے. ویسا غفور رحیم ہے. ہماری فائلیں پیش ہو گئی یہ پیر کے دن، اور کچھ کی فائل پیش ہوں گی جمعرات کے دن. فائلیں لگی ہوئی ہیں جو کرامن کاتبین میرے آپ کے کندھوں پر بیٹھ گئے ہیں آ کے عصر کی نماز کے بعد. وہ لکھ رہے ہیں میری آواز کو، میری بات کو، میری ہر ادا کو، ہر بات کو، ہر سکنات کو. ہم سب کے اوپر بیٹھے ہوئے شاعری وہ لکھ رہے ہیں خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے. اور پوری رات میرے آپ کے ساتھ رہیں گے. اور جو آدمی غیبت کرے گا، لائنی کرے گا، فضول کرے گا، جو بھی کچھ کرے گا وہ سب لکھ لے جائیں گے. جمعرات کے دن کل بھی فائل پیش ہوگی. یا اللہ تیرا یہ فلاں بندہ ہے، اس نے اس ہفتے میں گناہ زیادہ کیے ہیں اور نیکی کم کیے ہیں. نیکی بھی آدمی کرتا ہے، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی استغفار کر لیا، کبھی نہیں کیا. بہر کہتے یا اللہ اس نے گناہ زیادہ کر ڈالے اس ہفتہ میں، اور جو ہے اور نیکی بہت کم ہے. اس کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے اس کے بارے میں؟ اللہ کہتے ہیں کوئی سمجھانے والا بھیجو، کوئی ڈرانے والا بھیجو، کوئی بتانے والا بھیجو. ہو سکتا ہے یہ بندہ باز آ جائے اور توبہ کر لے، ہم انہیں معاف کر دیں گے. یہ جو مسجد وال جماعت فکر کرتی ہے، ملاقات کرتی ہے، بیٹھ کر سمجھا رہی ہے، ایک ایک ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے محبت شفقت سے بتا رہی بھائی ایسا نہ کر، اللہ کی زمین پہ رہ کر اللہ کے دیا کھا پی کر پھر اس کی نافرمانی کرے. سب سے بڑا نافرمان وہ آدمی ہے جو سب کچھ کھا کے اللہ کے سامنے نہ جھکے، یعنی نماز چھوڑ رہا ہے. بدترین چور. اس لیے میرے بھائیو یوں کہا یہ انسان بہت برا ہے، اس کی بڑی سزا ہے. نماز کے تعلق سے بڑی سزا ملے گی. ہم اس کو ہلکا میں سمجھ رہے ہیں، پڑھی نہ پڑھی
یہ تو غیر ایمان والوں کی عقیدہ ہے کہ بھائی مندر گئے نہ گئے، صبح چلے گئے کوئی بات اور شام چلے گئے کوئی بات، ایسے کرتے ہیں نا وہ۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک بابا سے بات ہوئی، بھائی تم پانچوں وقت عبادت کیوں نہیں کرتے؟ ارے بھائی بس ہماری کتابوں میں لکھا ہے دو وقت بھجن، دو بار بھجن، دو وقت بھوجن، دو بار بھجن، صبح شام کھانا اور صبح شام مالک کا نام ہے۔ یہ ان کی اپنے عقیدے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہم پر 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض عین کر دی ہے، ہر باری مرد عورت پر، یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ جو صبح کی نماز پڑھتے ہیں یا ظہر کی پڑھتے ہیں، 2 ٹائم پڑھ لی 3 ٹائم چھوڑ دی، 3 ٹائم پڑھی 2 ٹائم چھوڑ دی، تو یہ آدمی بھی بے نمازیوں کی لسٹ میں جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ 3-4 ٹائم پڑھ لیتے ہیں، فجر کی چھوڑ دیتے ہیں، اکثر یہ عموماً عادت بن گئی۔ ایسے لوگوں کو بے نمازی کی لسٹ میں لکھ کے لے جاتے ہیں فرشتے۔ میں اگزامپل دیتا ہوں، ایک جو ہے مثال دیتا ہوں۔ 5 سبجیکٹ ہیں، 2 میں پاس ہے، 3 میں فیل ہے، 3 میں پاس ہے، 2 میں فیل ہے، بتاؤ فیل ہے پاس ہے؟ فیل۔ ایسے ہی یہ آدمی جو 3 ٹائم چھوڑ رہا ہے، 2 ٹائم پڑھ رہا ہے، 2 ٹائم پڑھ رہا ہے، 3 ٹائم چھوڑ رہا ہے، تو یہ آدمی بے نمازیوں کی لسٹ میں جائے گا۔ نماز تو معاف نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے اس امت پر کہ اس نے کیا کر ڈالا، عقل ہی ویران ہو گئی۔ ایسی نماز جو اللہ نے ہمیں ایک اتنا بڑا تحفہ دیا اور ہتھیار دیا، اور ایسی مقبول عبادت دی جس کے ذریعے سے ساری کائنات کے نقشے اور ساری کائنات کی طاقتیں ایک طرف ہو جائیں گی اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ پاک نے جب نماز دینی چاہی تو پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ پاک نے جب نماز دینی چاہی تو کیا ہوا؟ اپنے نبی کو آسمان پہ بلایا، سارے احکام تو زمین پر بھیجے۔ بھائی بیٹھے رہے، بھائی پانی والی چکر میں ڈالے، 5-10 منٹ کی اور بات ہے، سن لو، پھر اس سے ذہن منتشر ہوتا۔ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے جب نماز کا ارادہ کیا دینے کے لیے، یہ احکام کو دینا چاہا، تو اللہ نے ہمارے نبی کو کہاں بلایا؟ معراج پہ بلایا۔ سارے احکام زمین پر بھیجے، سود کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، بے پردہ پھرنا حرام ہے، عورتیں سب پردے میں رہا کریں، سارے احکام، بہت سارے، زکوٰۃ دینا واجب و فرض ہے، یہ سارے احکام زمین پر آتے رہے جبریل امین۔ لیکن میرے نبی کو جب نماز دینی چاہیے، اللہ پاک نے نماز جیسی نعمت اور دولت جب دی تو میرے نبی کو کہاں بلایا؟ بولو، معراج سے بلایا۔ تہجد کے وقت فرشتہ بھیجا گیا جبریل امین، اور وہ آیا براق پہ، اور اس نے وہ جو ہے اپنے سواری کو باندھا ایک بیری کے پیڑ کے نیچے، مکہ کے قریب وہ بیری کا پیڑ اب بھی ہے وہاں، نشان اس کا ہم نے دیکھا ہے، مفتی صاحب نے ہمیں دکھایا تھا، مفتی عبدالرشید صاحب، کہ یہ نشانی ہے اس کی، اس میں بیری کے پتوں کے بوٹے چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس جگہ پر انہوں نے جو ہے وہ براق باندھا، پھر اللہ کے نبی کے گھر گئے، دستخط دی، کون؟ جبریل آیا ہے، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کو یاد کیا ہے، ملاقات چاہتا ہے۔ چلو بھائی، آپ وضو فرما رہے تھے، آپ باہر آئے، براق پہ بیٹھے، سب سے پہلے بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس میں سب انتظار میں تھے کہ کوئی امام آئے گا، سارے انبیاء موجود تھے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھائی، اور پھر جو ہے وہاں سے پھر چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ، اور جبریل امین ساتھ ایک آسمان پار کیا، دوسرا آسمان پار کیا، تیسرا آسمان پار کیا۔ جب تو چوتھے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین ساتھ چھوڑ گئے۔ یا نبی اللہ، یہ مقام آپ کا ہے، آپ کا دعوت نامہ ہے، مجھے نہیں بلایا گیا ہے، میں جا ہی نہیں سکتا۔ ایک بال کے برابر بھی اوپر اٹھ گیا، میرا پر جلا کے خاک کر گیا۔ اطاعت اتنی ہے ان کے اندر، فرشتوں کے اندر اطاعت۔ آپ ہی جائیے، آپ چل دیے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، جب آسمان پار کیا تو عرش پر پہنچے۔ عرش پر جب پہنچے، کرسی پڑی ہوئی ہے، اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تم نو سوچ رہے ہوگے چھوٹی سی کرسی ہوگی ایسے ہی، یہ ایسے ڈبل ہوئی تمہارے احاطے میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کا وجود ورا الورا ہے، بہر کے تو کرسی پر بیٹھے، آپ ادبن جوتی اتارنے لگے، ہمارے نبی جوتی اتار کر جانے لگے اندر،
کہا گیا نہیں اے محمد، اے میرے محبوب، جوتی سمیت چلے آؤ، اور جتنے پردے پڑے ہوئے تھے نور کے سب ہٹا دیے جائیں، سارے پردے ہٹا دیے گئے اور آپ کو اندر عزت و محبت کے ساتھ بلایا گیا۔ ادھر دیکھو کیا واقعہ ہوتا ہے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آواز آتی ہے اے موسیٰ یہ وادی طوا ہے، یہ مقدس جگہ ہے، یہاں جوتی اتار کر آیا کرو، نالین اتار کر آیا کرو۔ وہاں جوتی اتروائی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے پہاڑ پر، اور یہاں جوتی سمیت بلایا جاتا ہے تمہارے نبی۔ انہوں نے اصرار کیا یا اللہ پاک ہم کلام تو ہوتے ہیں، ہم دیدار نہیں ہوتے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ قوم کے بڑے سردار 70 اور ساتھ آئے ہیں، آپ ایک جھلک دکھا دو تو یہ دیکھ لیں گے اور یہ تصدیق کر دیں گے گاؤں بستی میں جا کر کہ ہاں ہم نے موسیٰ کے خدا کو دیکھ لیا ہے، خدا ہے۔ تو آواز آئی اچھا دیکھو اس پہاڑی کی طرف، سب نے پہاڑی طرف ٹک ٹکی باندھی، ایک بہت تیز آواز کڑکڑاہٹ کی شروع ہوئی، ایسی کڑکی بجلی کہ اس پہاڑی کو جھلس کر رکھ دیا، وہ پہاڑی سرما بن کے رکھ دیا، یہ سرما آتا ہے نا ویسی پہاڑی سے نورانیت اور تجلی پہاڑی پر نہیں جھلی، اور یہ 70 کے 70 بے ہوش ہو گئے، میں موسیٰ علیہ السلام سب بے ہوش، انہوں نے دیدار نہیں کر پایا۔ میرے بھائی وہاں تو یہ مقام ہے تیرے نبی کا، اور چلتے وقت اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی، تحفے میں نماز، جیسے ہمارا رشتہ دار آتا ہے، خاص عزیز آتا ہے، ہم اس کو بدائی دیتے نہیں دیتے، بتاؤ نا، خوش رکھنے کے لیے، تو اللہ پاک نے ہمارے نبی کو کیا دیا بولو؟ نماز دی۔ اے محمد اپنی امت کے لیے نماز لے جا، جب بھی امت تیری مجھے پکارے گی اور نماز پڑھ کے مانگے گی، میں اس کی ساری پریشانی دور کر دوں گا۔ کیسی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں، نماز چھوڑ کر مارے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائی نماز کو سنبھالو، اللہ کی وعدے 5 ہیں، نماز پڑھنے والے روزی میں برکت دیں گے، جس روزی کے مارے آدمی ادھر سے ادھر پھر رہا ہے۔ نماز ہونی چاہیے، نماز ایسی نہیں جیسے ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، مرغے کی سی ٹانگ، جلدی بس آیا وہ جو کیا ہوا ہے، اٹھے بیٹھے کے نام نماز نہیں ہے۔ اطمینان قلب کے ساتھ نماز پڑھی جائے، خدا کو حاضر ناظر کر کے نماز پڑھی جائے، نماز کا پورا علم سیکھا جائے، نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں وہ اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کی جائے تو نماز ہوگی۔ جب نماز بن جائے گی تو پھر اللہ کی غیبی مدد ساتھ ہو جائے گی، جیسے صحابوں کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس لیے میرے بھائی آج تو امت 50% کیا 70% نماز چھوڑ بیٹھی۔ بھائی ہو رہا نہیں ہو رہا ایسا؟ جب امت نماز ہی چھوڑ بیٹھے گی تو کہاں جائے گی؟ بتاؤ نا، کہ کون مدد کرے گا تمہاری ہماری؟ سرکار سے امید ہے یہ سرکار مدد کر دے گی، یا غیر ایمان والے کر دیں گے، یا کوئی انسان کر دے گا؟ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ مدد تو اللہ ہی کی جب ہوگی تو کامیابی ملے گی۔ اللہ کی غیبی مدد کو آسمان سے اتروانے کے لیے ایمان ہے اور نماز، یہ 2 اہم باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا ایمان بنانا ہے، اور دوسرا ہمیں اپنی نماز بنانی ہے۔ ایمان بنانے کے لیے میں نے آپ کو 4 باتیں بتائی۔ دعوت کا ماحول تیار کرو، خوب دعوت دو، انفرادی طور سے دعوت دو، ہر ایک ساتھی، ہر نبی دعوت دیتا تھا۔ دعوت جب بھی دنیا میں بگاڑ آیا ہے اور اللہ نے بگاڑ کو سدھارنا چاہا ہے، اور اللہ پاک نے حق کو لانا چاہا ہے اور باطل کو مٹانا چاہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ پھر نبی بھیجے۔ انسانیت بھٹک گئی تھی، ننگے پھر رہے تھے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ چائنا میں لوگ ننگے پھرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں لوگ ننگے پھرتے ہیں، عورتیں تک چڈی پہن کے پھرتی ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ایمان کے لالے یہاں تو بہت حیا شرم باقی ہے، بہت کے تو وہ بیچارے جانوروں کی زندگی جی رہے ہیں۔ بھائی ان کو بھی اس ماحول سے نکالنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا ہم فکر کریں۔ سمجھ میں نہیں بات؟ ان سے پہلے اپنا گاؤں کا فکر کریں، جو ہمارے بچے یوں ہی ویران اور آوارہ پھر رہے ہیں، اور ہمارے بھائی جو ہے جو فیشنوں میں جا رہے ہیں۔ آج اتنا گندا ماحول پیدا ہو چکا ہے، ہم اپنی شان بھول گئے، ہم اپنی پہچان بھول گئے، امت مسلمان کی جو ہے شکل صورت ہی بگڑ گئی، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ ہم ان کو محسن سمجھتے ہیں جن کی نقل کر رہے ہیں، پھٹے پرانے پہن رہے ہیں، عقل کے اوپر پتھر پڑ گئے، پیمانے لگے، کپڑے خرید کے لا رہے ہیں 700-800 روپے دے رہے ہیں، پھٹے پرانے لے کر آ رہے ہیں 700-800 روپے دے رہے ہیں۔ عقل حیران ہے، جب عقل ماری جاتی ہے تو آدمی، اور عقل تو ان کی ماری گئی جو تم بیٹھے بزرگ
لاٹھی لے لو لاٹھی. ہاں ارے بھائی کیسے کرے؟ عقل تو تمہاری بھی حیران ہے. چند عورتیں بے پردہ پھر رہی تھی بازار کے اندر، تو کسی نے کہا بھائی تمہاری حیا شرم کہاں گئی، تمہارا پردہ کہاں گیا؟ تو ان عورتوں نے کہا ہمارا پردہ مردوں کی کھوپڑی پہ پڑ گیا. اصل تو مرد ہے، گھر کا مکھیا ہے، گھر کا ذمہ دار ہے. میرے بھائی بچوں کی تربیت کرو، ان کو لے کے چلو، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، نفع نقصان بتاؤ، اور ان کو اللہ کے راستے میں نکال دو. یہ انشاءاللہ جب دین کے ماحول میں جائیں گے، ایمان کے ماحول میں جائیں گے، ایمان کی طاقت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی، تو یہ خود بخود بدلنے شروع ہو جائیں گے. بھائی سمجھ میں آئی نہیں بات؟ ہم اپنی شان پہچان بھول ہی گئے. آخری نبی کو امتی ہم یہودیوں کے طریقے پہ چلے گئے، ہم عیسائیوں کے طریقے پہ چلے گئے، اور آہستہ آہستہ یہ طریقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ امت نماز چھوڑ. یہ ارتداد کی پہلی کڑی ہے. مرتد ہو جائیں گے، قوم کا وجود ختم ہو جائے گا. جیسے ابھی ایک ساتھی ہمارے بھائی شہاب الدین کارویل سنا رہے تھے، برازیل دیش جہاں 7.5 لاکھ عرب مرتد ہو چکے ہیں. عرب کے نوجوان بچے مرتد ہو گئے. وہ ایسے ہی ان کے بزرگ تو رہے، لیکن وہ جو ہے دھیرے دھیرے ان کی اولادیں ایسے فیشنوں میں چلتی چلتی. زمانے کی رفتار میں چلو گے، زمانہ تو تمہیں کہاں جا کے چھوڑے گا، اپنی پہچان ہی بھلا دے گا. ہماری نیو قوم کی پہچان عجیب تھی، پھینٹا تھا، لاٹھی تھی، ساپی تھی، اور جو ہے وقار تھا، ایک وقار، اسلام کا وقار تھا. اس لیے بھائی کم سے کم اپنی قوم کی لاج رکھو، اور کم سے کم اپنی جو ہے میرے بھائی خدا اس کے رسول کی لاج رکھو، اور لوٹ ہی آؤ. ابھی کچھ نہیں گیا ہے، نمازیں شروع کر دو، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ نمازوں کا ماحول بناؤ. یہ جلسہ اسی لیے حضرت نے دیا ہے بھائی، گنجی پلاؤ پکا کے بانٹنا کھانا بھیڑ اکٹھی کرنے کا نام جلسہ نہیں ہے. جلسے کا مقصد سمجھو کیا ہے. حضرت نے جلسہ دیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہ بچے، سارے بھائی نماز پڑھیں، ساری ماں بہن بیٹھیں نماز پڑھیں، گھروں کے اندر تعلیم شروع ہو جائے، مسجدوں کے اندر ساتھیوں کے وقت لگے، اللہ کے راستے میں سب کے 3 دن لگے. ایک گھر سے ایک آدمی رائے خدا میں 3 چلے کے لیے نکلے. یہ جب ماحول بنتا چلا جائے گا، بگاڑ ختم ہوتا چلا جائے گا خود بخود. میرے بھائی نہ لاٹھی سے سدھرے اور نہ کوئی تقریر بیان لان تان سے ماحول سدھرے. ماحول کو سدھارنے کے لیے تو یہ واحد محنت ہے. اللہ کے راستے میں نکلو، ایمان کے اوپر محنت کرو، اور مقام پر جو رہ جاؤ مقامی محنت کرو، تاکہ فضا بن جائے. فضا بننے سے ہر ایک کو چلنا آسان ہو جائے گا. فضا نہیں بنی تو پھر ہمیں بھی مشکل ہو جائے گا. ہماری نمازیں نکلیں گی، ہماری رکعتیں نکلیں گی، اور یہاں تک بھی ہوگا ہماری جماعت بھی نکل جائے گی اور نماز بھی قضا ہو جائے گی. اگر تم دعوت کی محنت میں نہیں لگے، دعوت کی محنت کو مضبوط پکڑ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے بولو؟ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا. آج دین کو ہم ڈھا رہے ہیں یا غیر لوگ ڈھا رہے ہیں بتاؤ نا؟ ہم ڈھا رہے ہیں. اس لیے بھائی ہوش میں آؤ، اس لیے بھائی اپنے فکروں میں آؤ اور واپس لوٹ آؤ. انشاءاللہ عہد کرو کہ اللہ کے راستے میں جان مال لے کر نکلیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ہر گھر سے ایک آدمی، اس کی بیٹھ جاؤ، ہاں آ جاؤ، ہر گھر سے ایک آدمی انشاءاللہ تشکیل کرائیں اور اپنے شوق کے ساتھ نام لکھوائیں. پہلے ذمہ دار ساتھی بولے. محمد شریف ہیں کیا؟ محمد شریف وہ تیار بتائے اور بتاؤ بزرگ کا نام بتاؤ. ہاں من اللہ قبول لگا. ایک آخری